جتنا اللہ ہم کو دے دیا بس ہمارے لیے کافی ہے، یہ تصور اور ذہنوں میں بات بٹھا لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اللہ والوں کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرتے تھے مال آنے کی وجہ سے۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ یہاں تو جو ہے مال آ جاتا ہے، ہمارے پاس رہتا ہے، ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، لیکن ڈر ہم کو اس بات کا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب لائن میں ٹھہرا دیا جائے گا سوال و جواب کی، تو میرے ساتھ کتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، اور کتنے سال میں ٹھہر کر جواب دوں گا، یہ مجھے گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا بعض مرتبہ غربا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی فلاں امیر آدمی کی طرح لوگوں میں خرچ کر دیتے، ہم بھی وہ فلاں جو ہے غنی آدمی کی طرح ہم بھی جو ہے لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کو جو ہے گھروں تک پہنچاتے، مال پہنچاتے، اسباب پہنچاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ جتنا آدمی کو یہاں دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس سے حساب لیا جائے گا۔ یہاں کی راحتوں کو تم دیکھ رہے ہو، یہاں کے تصورات تمہارے ذہنوں میں، وہاں کے تصورات دل میں بٹھاؤ کم سے کم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک جو ہے دل کو بھانے والی بات بتاؤں۔ تو وہ غریب لوگ، غریب طبقے کے لوگ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جتنا غریب ہوتا ہے کل حساب کتاب بھی اتنا جلدی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بڑے خوش ہو گئے صحابہ، جو ہے بس اس کے اوپر آمنا سلمنا ہے، جتنا اللہ نے ہم کو دیا بس اسی پہ ہم جو ہے توکل رکھنے والے، قناعت والے ہیں، ہمیں اب ہرس نہیں ہے دنیا کی۔ تو یہ خیال بھی ہمارے ذہنوں کے اندر آ جانا چاہیے۔ تو فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے، اسباب آ جاتا ہے، پراپرٹیاں آ جاتی ہے، بڑی بڑی جائیدادیں آ جاتی ہے، تو وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی یہ فیکٹری دیکھتا ہے، کبھی وہ مکان دیکھتا ہے، کبھی وہ زمین پہ جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر خوف آ جاتا ہے کہ کہیں لوٹ نہ لے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور پھر اس کی ہمیشہ فکر رہتی ہے ایک بن گئی دو بنائے، دو بن گئی چار بنائے، چار بن گئی آٹھ بنائے۔ دنیا کی ہرس ہے۔ وقتی طور پہ اگر آپ سارے احکامات کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ اجازت ہے، آپ جتنا چاہے کمائیے، لیکن اس میں شرط یہ رکھی گئی کہ اللہ کا حصہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں۔ بہت سارے لوگ آپس میں جو ہے بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، دو آدمی مل کے پارٹنرشپ کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں بزنس میں پیسہ ڈالتے ہیں، تین آدمی مل کے پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ مشورہ ان لوگوں کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک پارٹنر اپنے رب کو بھی اس میں بنا لیجیے، ایک حصہ اپنے رب، اپنے اللہ کے لیے اس کے اندر رکھ لیجئے، پھر دیکھ لینا آپ کا بزنس برکتوں سے جو ہے لبریز ہوتا جائے۔ جب مال اسباب کی فراوانی ہو جاتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب پریشانی آزمائشیں آتی ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسے مسلمان ہو گئے ہم۔ ہر حال میں اللہ کی جو ہے طرف متوجہ ہونا تھا۔ تو فرمایا گیا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور بعض مرتبہ کسی کو مال لے کے بھی آزما دیا جاتا ہے، تو وہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آیتوں کو سنا دیجئے کہ جو لوگ یہ پریشانیوں کے اوپر، ایسی چیزوں کے اوپر جو دنیا کے اندر ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو فرمایا گیا ان کو خوشخبری سنا دو، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری سنا دو، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہو گئے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ انہی سے آزماتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے جو دنیا 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 کہتے ہوئے دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آ کے اللہ کے سامنے روزانہ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، گھروں میں ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہے، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، گھر کی خواتین بھی پڑھ رہی ہیں اور مرد حضرات بھی پڑھ رہے ہیں، سب بیٹھ کے خوشحال ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے ساتھ میں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے وہ گھر کے حالات الگ ہوتے ہیں، اور جو اپنی سیلف والی زندگی میں جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کے حالات بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ خوشحالی جو گھروں کے اندر کمبائنڈ فیملی کے اندر جو ہوتی ہے، ماں باپ بھی ساتھ میں رہتے ہیں، بھائی بہن بھی ساتھ میں رہتے ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا، بات چیت کرنا، اپنا دکھ ان کو سنانا، ان کی خوشی ہم دیکھنا، ہماری خوشی انہوں دیکھنا، تو یہ گھر کے اندر کے حالات جب آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی ڈھال بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بن جاتے ہیں۔ اور آج آدمی یہ تصور کر رہا ہے بچہ جیسا ہی بڑا ہو جائے، بھئی حدیث ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑوں کے اقوال میں سے ہے کہ جب بچہ شادی ہو جاتا ہے تو اس وقت گھروں کے اندر جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اسی ایک وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی بچی گھر میں آتی ہے، نکاح کر کے جب بچیوں کو لاتے ہیں تو فوراً جو ہے بچی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے الگ گھر میں رکھنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، زندگی کے وہ نشیب و فراز ابھی دیکھی کہاں ہیں، اور جب وہ بڑوں کے ساتھ رہتی ہے تو بڑے اس کو سکھاتے ہیں، اچھائی اور برائی میں فرق بتاتے ہیں، اور زندگی کے اندر جو فیصلے لینے کے معاملے ہوتے ہیں اس کا ہنر بتاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے اپنی پوری زندگی اس معاملے کے اندر لگا دیے، تو ان کا تجربہ بھی بڑا ہے، ان کے حالات بھی بڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ جو ہے ماڈرن زمانے کے اندر یہ لوگ عام کر دیے کہ بھائی شادی ہو گئی بس فوراً الگ کر دو۔ جب دونوں بچے اور بچی کو، دولہا اور دلہن کو 1 مہینے میں 2 مہینے میں الگ کر دیں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ بچہ نہ زندگی کے حالات و کیفیات سیکھے گا، نہ وہ بچی آگے گھر چلانے کا ہنر سیکھے گی۔ ماں باپ کے ساتھ جب رہ کر بچے اور بچیاں جن کا نکاح کر دیا جاتا ہے ان کو جب ساتھ میں جوڑ دیا جاتا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان کو زندگی جینے کا سلیقہ آتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ان کے پاس آتی ہے۔ کبھی ایسے موقع آتے ہیں جب ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، تو ایسے موقعوں پہ جب وہ دو تنہا رہ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور معاملہ صرف جو ہے لڑائی جھگڑے تک نہیں آتا، معاملہ طلاق کے اوپر آ رہا ہے اور آ گیا ہے اس وقت بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے جب زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ماں باپ خوشی خوشی آپ کو رکھ رہے ہیں اور آپ کو جانا ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ بھئی بس عیدوں میں آئے مل لیے بس فارمیلٹی پوری کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہر 2 دن 4 دن میں ماں باپ کی جو ہے خدمت کے لیے آنا چاہیے، ان سے جو ہے خبرگیری لینی چاہیے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے۔ آج آزادانہ زندگی گزارنے کا جو ماحول شروع ہو گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے 2-4 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز میں ایک لڑکی کی تصویریں ویڈیو آ رہی ہے کہ جس کی موت اس فلیٹ کے اندر ہو گئی، اور وہ لڑ جھگڑ کے اپنے ماں باپ سے الگ رہنے کی ضد کرنے لگی تھی، اور فیشن کی دنیا میں چلی گئی تھی، عریانیت میں مبتلا ہو گئی تھی، ماں باپ کی نافرمان ہو گئی تھی۔ آزادانہ زندگی گزارنے کے اوپر وہ جو ہے اکڑ جو ہے کرتے ہوئے اپنی منمانی زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کا گھر کا فلیٹ جو ہے دروازہ توڑا گیا، اندر جا کے جب دیکھا گیا تو اس کے جسم کے اوپر جو گوشت تھا وہ گوشت بھی کیڑے کھا چکے تھے، مر گئی تھی۔ کیا فائدہ ایسی زندگی سے میرے محترم بزرگوں دوست؟ ایک اس کا رخ ایسا ہے کہ جو بچے آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب پولیس والوں نے تفتیش کر کے کہا کہ کم سے کم باڈی تو لے کے جاؤ، کہنے لگے ماں باپ ہمیں ایسی اولاد کی باڈی بھی نہیں چاہیے جو نافرمان اور ہمارے سامنے اکڑ دکھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! کیا فائدہ، ماں باپ بھی اپنے بچوں سے انکار کر دیتے ہیں۔
ایک معاملہ سکے کا ایک رخ ایسا آ رہا ہے، اور سکے کا دوسرا رخ ایسا بھی آتا ہے کہ ماں باپ گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اسی حالت میں جو ہے ایک نوکرانی کو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، بچے میاں بیوی پورے جو ہے باہر چلے سیٹل ہو جا رہے ہیں۔ اب وہ ایک نوکرانی کہاں تک جو ہے وہ ذمہ داری سے کیسے کام کرے گی جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ حالات یہ بھی ہمارے سامنے آئے، واقعات میں یہ بھی لکھا گیا کہ بازو کے لوگ جو ہے کچھ بو ان کے گھر میں آنے لگی، تو ان کو ڈاؤٹ آیا، شک آیا کہ بھائی یہ گھر میں جو ہے بوڑھا بوڑھی دونوں رہتے تھے، چلو جا کے ان کی خبرگیری کریں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ اندر سے کھل رہا نہیں تھا، کھولا نہیں جا رہا تھا، پھر دروازے کو توڑا گیا تو بالکل باپ جو بڑی عمر کے اندر مبتلا تھا، بیماری میں مبتلا تھا، نوکرانی یہ کہتے ہوئے کچھ دیر کے لیے جو ہے گھر سے باہر گئی کہ فلاں راشن لانا ہے، میں لے کر آؤں گی، تو وہ جب راستے سے جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ اب وہ نوکرانی بھی ہاسپٹل میں ہے، اب یہ جو ہے بوڑھا باپ بھی گھر کے اندر ہے، اس کی ماں بھی گھر کے اندر ہے، دونوں بیمار ہیں۔ اب ان کو روز دوائی دی جاتی ہے، کھلایا جاتا ہے تو زندہ رہتے ہیں، اب دوا دینے والے بھی کوئی نہیں، کھلانے والے بھی کوئی نہیں۔ 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن ہو گئے، وہ اسی مقام پہ گل سڑ کے مر گئے، جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ آزو بازو کے لوگ آئے تو دیکھا گیا کہ دونوں کے دونوں اندر مرے ہوئے پڑے ہیں۔ اب بچوں کو فون لگایا جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے زندگی میں مصروف ہیں، آپ ہی ان کا کام کر دیجئے، تدفین کر فرما دیجئے۔ یہ اس وقت کے زندگی کے حالات ہیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں۔ بچوں کو اچھے انداز میں سمجھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض مرتبہ ماں باپ بڑے سخت مزاج رہتے ہیں اور بچے ان کی سختی کی وجہ سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ماں باپ بڑے نرم رہتے ہیں، بچے نافرمان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے الگ ہونے کی ضد لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ دونوں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، دونوں کو اخلاق کے دائرے میں حسن ادب کے ساتھ۔ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد کی ذمہ داری یہی ہے مرتے دم تک ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ ماں کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمینہ بچپن میں ہی گزر گئی۔ دودھ پلانے کے لیے جن کو مقرر کیا گیا تھا، حلیمہ سعدیہ جن کا نام تھا، وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے تھے، کہیں مقام سے گزر رہے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ اس مقام سے گزرتے ہوئے سنی کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تشریف فرما ہے۔ اب ان کی محبت جو ہے زیادہ ہو گئی کہ میں زمانہ ہو گیا، میں دودھ پلائی تھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چلو ان کا دیدار کرتے ہوئے جاؤں، مل کے جاؤں، خواہش پیدا ہو گئی۔ تو جیسے ہی فلاں مقام کا ایڈریس دیا گیا، اس مقام پر حضرت حلیمہ سعدیہ دور سے دیکھ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ وہ جلدی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے اونٹ سے اتری، اور اٹھ کر جب ملنے کا ایک محبت دیکھیے آپ، پیدا بھی نہیں ہوئے آپ کے ذریعے سے، مگر ایک رضائی ماں کا تعلق دیکھیے کہ بچے کے تعلق سے ان کی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی محبت تھی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں ملنے کے لیے، فوراً آپ کے کندھے پہ ایک رومال تھا، اور رومال کو آپ نے نکال کے اس کو جھٹکا اور جھٹک کے بچھا دیا زمین پر، اور عرض کرنے لگی آئیے تشریف لائیے، یہاں میرے رومال پہ بیٹھ جائیے۔ یہ ماں کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی ماں کے ساتھ کر کے بتلایا۔ اور آج ہمارے بچے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو جو ہے دھڑلے سے جو چاہے گالیاں، جو چاہے باتیں،
جو چاہے ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، بد اخلاقی سے بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر تانا دیتے ہیں، ان کو نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کے ساتھ جو ہے ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے۔ بہت سارے کچھ لوگ بچے گھر جو ہے آداب اخلاق سکھائے والدین تو وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہیں، لیکن آج معاشرے کا عالم یہ ہو گیا کہ کئی گھروں کے اندر یہ حالات دیکھے گئے کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہے لیکن ماں باپ کی کوئی فکر ان کو نہیں ہوتی ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پھر جب قبر میں چلے جائیں گے یہی بچے کل ہمیں یاد کرنے والے ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، کبھی جو ہے عیدین کا موقع آتا ہے، کبھی برات کا، کبھی شب قدر کا موقع آتا ہے، کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ماں باپ کی پوری زندگی یاد آ جاتی ہے، ان کا چہرہ سامنے یاد آ جاتا ہے، اور پھر ہمارا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا جنریشن بس ایک ماں باپ کے ساتھ رہ لیا اور اپنی منمانی زندگی میں زندگی بسر کر لیا، ماں باپ کو بھی بھول گیا، آخرت کو بھی بھول گیا۔ یہ زمانہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو بچوں کو تربیت کریں، بچوں کو اچھے انداز سکھائیں، اخلاق سکھائیں، اور مال کی کمی کی وجہ سے بھی اللہ آزماتا ہے، مال کی زیادتی کی وجہ سے بھی اللہ آزماتا ہے۔ حالات میرے محترم بزرگوں دوستو اتنے جو ہے خطرناک ہو گئے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک 2 روٹیوں والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے فقر و فاقہ آ گیا، اس کی بیوی تھی، اس کا بچہ تھا، اور کھانے کی بڑی تنگی ہو گئی۔ تو دیکھیے کبھی بھی جو ہے گھر کے اندر کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں تو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک اللہ والے کے جو ہے گھر سے نکل گئے اسی فکر کے اندر کہ اللہ کیا کروں، گھر کے اندر فاقہ ہو گیا، فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا، اور زندگی ایسی بسر کر رہا ہوں، ماں جو ہے بیوی کو بھی نہیں کھلا سک رہا ہوں، بچے کو بھی نہیں کھلا پا رہا ہوں۔ یہ فکر کے اندر اپنے گھر سے نکل گئے، بازار کی طرف جانے لگے۔ تو راستے میں ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ان کے ملاقات ہو گئی۔ اب جب ان کی ملاقات ہو گئی تو آپ بھی دیکھے، پوچھنے لگے احمد کیا بات ہے، ابو نصر کیا بات ہے، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہاں کا سفر ہے؟ تو کہنے لگے کہ زندگی میں بڑا فقر و فاقہ آ گیا، بڑا پریشان ہوں، بھی بچوں کو کھانے تک کے لیے کھانا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے چلو۔ پیچھے چلتے گئے اور سمندر کے کنارے پر لے کر چلے گئے۔ جب سمندر کے کنارے پر لے کے گئے تو آپ نے ایک جالا ان کو دیا اور کہا کہ خالی مت بیٹھو ابو نصر، کبھی بھی یاد رکھو کہ جو آدمی بغیر مشقت کے لینا چاہے گا اللہ اسے کچھ نہیں دے گا۔ محنت کرتے جاؤ تو اللہ دیتے جائے گا، اتنا بھرپور نہیں دیا تو کم سے کم تھوڑا تو ضرور دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت ضرور کرنا۔ آج ہمارا نوجوان بچہ ایزی منی، بیٹھے جگہ بس آ جائے، یہ فکر میں انتظار میں کہاں سے آئے گا؟ انسان کو اگر بھوک لگی ہے، سامنے اگر برتن میں کھانا بھی رکھا ہے تو اپنا ہاتھ اس میں رکھنا پڑے گا، ہاتھ سے لینا پڑے گا، منہ تک پہنچانا پڑے گا، پھر چبانا پڑے گا، پھر پیٹ میں پہنچانا پڑے گا، تب جا کے ہماری بھوک جو ہے ختم ہوتی ہے۔ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، وہی آ جائے ہمارے پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے، یہ کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ تو زندگی کا طریقہ بھی ایسا ہے، باہر نکلنا پڑے گا، محنت مزدوری کرنا پڑے گا، محنت کرنے میں کبھی بھی نہیں شرمانا۔ نوجوانوں آپ یاد رکھو کہ آدمی جب جو ہے کسی کے پاس نوکری کرتا ہے تو غلامی کے اندر آ جاتا ہے، اسی کا تابع ہونا پڑے گا، لیکن جو تجارت میں آ جاتا ہے وہ اس وقت کا اپنی تجارت کا بھی بادشاہ ہوتا ہے اور خود کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ جتنا چاہے اپنے تجارت کو ایکسپینڈ کرنے کا اس کے پاس جو ہے موقع ہوتا ہے۔ اگر وہ تجارت نہیں کر سکتا، ملازمت کر سکتا ہے تو وہ وہیں پر رہ جائے، لیکن کام سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، کام سے جی ہرگز نہ چرائے، سستی اور کاہلی کا کبھی بھی جو ہے موقع جو ہے اپنے پاس مت آنے دیں، ہمیشہ جو ہے چاق و چوبند رہیں، ہمیشہ فجر کی نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھے، نکل جائیں باہر،
جمعہ کے تعلق سے کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اے اللہ کے بندو جب تم جمعہ کی نماز پڑھ چکے ہو تو کیا فرمایا گیا؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تمہارے اوپر اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، کام کے لیے نکل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر دیکھ لینا اللہ کا فضل تم کو آئے گا اور اللہ کا فضل تم کو مل جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین ہمارے لیے فرمائی ہے، اور آج ہمارا معاملہ۔ تو ابو نصر پیچھے پیچھے چلے گئے، اور وہ عالم دین ان کو جو ہے ایک سمندر کے کنارے پر لے گئے اور ایک جالا دے دیے، کہا اب اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو اور اس جال کو سمندر کے اندر پھینکو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جب محنت بھی ہوتی ہے، محنت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اللہ اس محنت میں فوراً جو ہے ترقیاں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے ہی وقت میں جب جال ڈالا گیا تو بڑی ایک مچھلی آپ کے ہاتھ میں لگ گئی، اور اس کو جب کھینچا گیا تو بڑی مچھلی آئی، بڑے خوش ہو گئے، اور اس عالم دین نے فرمایا کہ ابو نصر جاؤ اس کو بازار میں بیچو، اور جو اس سے پیسہ حاصل ہوگا اس پیسے سے اپنے گھر والوں کے لیے روٹی اور کھانے کا سامان لے کر چلے جاؤ۔ واقعہ بڑا تفصیل کا ہے، لیکن شارٹ کٹ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو جو ہے سبق کیا مل رہا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ والوں کے واقعات سے ہم کو بڑی جو ہے اس کے اندر بڑا درس ملتا ہے، بڑا سبق ہم کو ملتا ہے، اور ہمارے لیے آگے جو ہے اور محنت مشقت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس مچھلی کو جو ہے بازار میں لے کر گئے، جا کر بیچے تو کچھ پیسے آئے، اس سے جو ہے کچھ روٹیاں خریدی، اور جیسے ہی وہ روٹیاں لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، کوئی ان کا ایک دامن پکڑ لیا۔ جب مڑ کے دیکھا تو ایک خستہ حالت میں، پرانے کپڑے میں، میلے کپڑے میں خاتون ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کہ 2 دن سے 4 دن سے میں یہ ہوں اور میرا بیٹا وہاں پڑا ہوا ہے بے ہوشی کے عالم میں، کئی دن سے ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو کھانا کھلا دے اللہ کے نام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جب اس وقت کے لوگوں کی جو دل کی کیفیات ہوتی تھی، وہ دل کے اندر بڑی تڑپ بھی ہوا کرتی تھی، وہ دل کے اندر جو ہے اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے بڑی محبت بھی ہوا کرتی تھی۔ فوراً اپنے دل میں ٹٹولا دیکھا کہ میرے بچے بھی بیمار ہیں، میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میری گھر والی بھی بھوکی ہے، لیکن اس سے زیادہ تو یہ دکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ تو لاغر اس کا بیٹا پڑا ہوا ہے، کل کے دن اگر میرا بیٹا بھی ایسا بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ بس دل بڑا کر دیے، اور ابو نصر نے جو ہے وہ روٹیاں جو خریدی تھی وہ ان کو عطا کر دی۔ پھر اب غمگین حالت میں اللہ کا نام لے کے آگے بڑھنے لگے۔ بازار کے اندر ایک ندا آئی، آواز آنی، شور شرابہ ہو گیا کہ اے لوگوں، ایک آدمی آواز دے رہا تھا چورستے پہ ٹھہر کے کہ کون ہے جو ابو نصر کو پہچانتا ہو، اگر وہ پہچانتا ہو تو مجھ تک اس کو پہنچا دے یا اس کا ایڈریس دے دے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامات کیسے کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جب ابو نصر کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم نامہ آیا، کوئی آواز دے رہا ہے کہ ابو نصر کا اگر کسی کو مل جائے یا اس کا ایڈریس ہو تو مجھے بتائے، تو لوگوں نے جو ہے اشارہ کر کے بتایا، وہ دیکھو ابو نصر آ رہے ہیں۔ تو آدمی کے قریب پہنچے، پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے میرا نام لیا ہے اور میرا ایڈریس پوچھا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، آج سے 30 سال، آج سے 15 سے 20 سال پہلے تمہارے والد نے مجھے 30,000 دینار دیے تھے، اور وہ دینار میرے پاس آج تک میرے پاس جو ہے حفاظت کے ساتھ ہے۔ میں کئی سالوں سے جو ہے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اس علاقے کے اندر جب آ گیا تو میں جہاں کہیں بھی، جس شہر میں بھی جاتا، تمہارا ہی نام لے کے پوچھتا، لوگ کہتے کہ یہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، تو میں وہاں سے نکل جاتا۔ اب اس مقام پہ میں نے جب آواز لگائی تو لوگوں نے تمہارا نام لیا، تمہیں بلایا، تو لہٰذا بھائی اللہ کے واسطے اتنے سالوں سے میں نے تمہارے اس مال کو سنبھالا، اب یہ تمہارے حوالے ہے۔ ایک نیکی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ کرتا ہے، اللہ کیسا اجر اس کو دنیا میں دے رہا ہے۔ بڑا خوش ہو گیا ابو نصر، 30,000 دینار کس کو کہا جائے گا؟
ایک دینار کے اندر بازار سے پورے کھانے پینے کی قیمتیں جو ہے سامان لیا جا سکتا تھا۔ ابو نصر اس مال کو لے گئے، اپنے گھر میں پہنچے تو سب خوش ہو گئے، اللہ کا نام لیے، پھر جو ہے گھر خریدے، کھانے پینے کے باغات لیے۔ الغز اس سے زیادہ کوئی ارب پتی جو ہے اس وقت مقام پہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام دیا، کیوں؟ محنت کیا تھا، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا تھا، محنت مزدوری کرتے ہوئے کوئی چیز حاصل کیا تھا، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا تھا، خرچ کرنے کے بعد اللہ نے دولتوں سے نوازا بھی تھا۔ اب یہ کرتے 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 تھوڑا سا اس کے دل کے اندر رعب آ گیا، اس کے دل کے اندر تھوڑی سی اکڑ آ گئی۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو بلاتا تھا، بلا کے ہزار دینار ایسے ہی خرچ کرتا تھا، 500 دینار خرچ کرتا تھا۔ دل کے اندر ایک جو ہے نیا تکبرانہ انداز اس کے دل کے اندر آ گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اب واقعے کا اصل مغز پہ میں آتا ہوں۔ جب رات میں ایک مرتبہ وہ سو گیا تو کہنے لگا کہ لمبی قطار میں لوگ جو ہے حساب کتاب دے رہے ہیں، اور سب کے لیے ترازو قائم کیا گیا، جس طرح ہم سورہ رحمان میں سنتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ میزان کس کو کہا جاتا ہے؟ ترازو کو کہا گیا، اور اس کا ترازو آسمانوں کی چوڑائی لمبائی پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترازو میں ہر ایک کے اعمال نامے کو تولے گا، وزن دیکھے گا کہ کون آدمی ہے جس کا جو ہے اعمال نامہ جھک جائے اور وزندار ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ اب وہ اپنا منظر دیکھ رہا ہے، اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے اپنے اعمال کو تولا جا رہا ہے، کسی کو جنت کے فیصلے، کسی کو جہنم کے فیصلے، خواب میں دیکھ رہا ہے پورا منظر۔ جب ابو نصر کا معاملہ آ گیا تو اس کے اعمال بھی ترازو میں رکھے گئے، اور دوسرا پلڑا بھاری ہے اور یہ ترازو جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ اب اس نے سوچا کہ میں لوگوں کو ہزار دینار دیتا تھا، لوگوں کی بڑی محنت اور ان کی مدد کرتا تھا، بڑا ان کے ساتھ ناروا سلوک، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، ان کے گھروں کو جو ہے ساری چیزوں کو پہنچاتا تھا، اور میں جو ہے سب چیزیں، نمازیں، زکوٰۃ، حج، سب چیزیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی میرا ترازو وزندار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب یہ پورا منظر اس نے دیکھا تو پھر جو ہے اللہ کی طرف سے ندا ہوئی کہ ابو نصر کے کچھ اور اعمال ہیں کہ جو ترازو میں رکھے جائیں اور ترازو وزن ہوتے ہوئے نیچے جھک جائیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہے اللہ، اس کے چند اعمال بھی ہیں جو ابھی اس میں نہیں رکھے گئے۔ تو پوچھا گیا کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے ابو نصر کی وہ 2 روٹیاں لا کے لائے اور اس ترازو میں رکھ دیا جائے۔ دیکھیے، مال، دولت، اسباب سب اللہ کے راستے میں اکڑ کرتے ہوئے، دکھلاتے ہوئے، اپنی نام و نمود کے لیے اس نے خرچ کیا تھا، وہ کام نہیں آیا۔ اور وہ جو 2 روٹیاں جو اس جو خستہ حالت خاتون اور اس کے بچے کو دیا تھا، وہ 2 روٹیاں اس کا ترازو کے اندر رکھ دی گئی تو ترازو تھوڑا سا وزندار ہوتے ہوئے نیچے آیا۔ پھر پوچھا گیا ابو نصر کا کیا حال ہے، کیا اس کے کوئی اور اعمال ہیں، نیکیاں ہیں؟ تو کہا گیا کہ ہاں، وہ جو عورت اس کے پاس بلک بلک کر رو رہی تھی، اس کے آنسو کے قطرے ہیں، وہ ترازو میں رکھ دیے گئے۔ فرمایا گیا ترازو اور نیچے جھکتا چلا گیا۔ پھر پوچھا گیا ابو نصر کے لیے کچھ اور نیکی باقی رہ گئی، یعنی اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جب میرے بندے کی مدد کیا تو کل آخرت میں بھی اس کی مدد کروں۔ فرشتے پھر ڈھونڈتے ہیں تو ایک نیکی ایسی بھی نکل گئی کہ وہ خاتون کے آنسو بھی اس میں رکھ دیے گئے۔ اب آخر میں وہ جو بچہ جو روٹی کھا کر اپنی بھوک کو مٹا کر اس کے چہرے پہ جو خوشی آ گئی تھی، وہ خوشی کے منظر کو، اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس ترازو میں رکھ دیا گیا تو وہ پلڑا نیچے ہو گیا اور وزندار ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے اللہ کے بندے، اب تجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہے، جا جنت کے بالا خانوں میں داخل ہو جا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ابو نصر گھبرا کے اٹھ گیا اور اٹھ کر فوراً اپنے گھر میں گیا اور توبہ تلا کیا، توبہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، معافی مانگا، یا اللہ یہ جو مال دولت تو نے دیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 2 روٹیاں میری جو ہے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ حالات کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، تبدیلیاں ایسی آ جاتی ہے تو کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کا موقع آ جائے تو اس کو حقیر مت سمجھو خدا را اللہ کے واسطے۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اسی مقام پہ رکھنا چاہیے۔
تو لوگوں نے کہا کہ ہم نیچے کب کرتے ہیں، اللہ کا مقام تو بڑا اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا تو مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو ارشاد فرمانے لگے کہ جو مقام اللہ کا اعلیٰ و عرفہ ہے وہی رکھنا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کرنا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی کیا بڑی بات ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم کب اللہ کے جو ہے بڑائی اور جو ہے کبریائی کے سامنے کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی کہا کہ دیکھو میری بات کو یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے رات ہو گئی، رات گزار لیے، جب صبح ہو گئی تو بڑے اچھے کھانے، کیونکہ وہ بھی بڑے شاہی گھرانے سے آئے تھے، لیکن اللہ والوں کی محفلوں میں آنا چاہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑا آسان کام ہے۔ آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کو اپنے نفس کو سب سے پہلے مارنا پڑے گا، نفسانی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا۔ صبح ہو گئی، ناشتے میں بڑے مرغن غذائیں، گرم گرم غذائیں آ گئی، کھانے کے لیے رکھا گیا۔ بڑے گھر کا بیٹا تھا اور عالیشان زندگی گزارنے والا تھا، اللہ والوں کی محفل میں آ کر کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ والے کچھ ایسا بھی سبق دے دیتے ہیں جو بعد میں اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ ناشتہ کیا، تو اس نے کہا کہ ابھی ناشتے پہ بیٹھا ہوں، جاؤ پہلے کھا لو اس کے بعد آ جاؤ۔ تو جیسے ہی وہ کھانے پہ بیٹھا ہے، مرغن غذائیں ہیں، مرغی ہے، بہترین جو ہے مسالے دار کھانے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو ہے چھوٹی سی ایک کٹورے میں اور جو ہے کل کی ایک دن کی پرانی دال بھی رکھی ہوئی ہے، سوکھی روٹی بھی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ کھانا شروع کیا تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ کوئی ہے گھر میں، تو فوراً اٹھ کے گیا، تو پوچھا کیا چاہیے، تو کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا، اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو وہ فوراً دسترخوان پہ گیا اور وہ جو ہے سوکھی دال تھی وہ چھوٹے سے پیالے میں وہ لے لیا، اور وہ سوکھی روٹی تھی وہ بھی جو ہے لے لیا، جا کے اس غریب کو دے دیا، وہ دعائیں دے کے چلا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب کھانا مکمل ہو گیا، اب اللہ والے کے پاس آیا وہ بندہ، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت کوئی چیز کی نصیحت فرما دیجئے۔ تو فرمایا رات میں نے جو کہا تھا کیا اس کے اوپر تم نے سمجھا، اس کو غور و فکر کیا؟ تو کہنے لگا ہاں آپ کا حکم تھا کہ اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کیا تم نے رکھا؟ تو کہا کہ ہاں میں تو جو ہے اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھتا ہوں، کیسے کم کروں گا؟ تو فرمایا گیا ابھی تم نے کیا عمل کیا، اس فقیر کو تم نے کیا دیا؟ تو کہا گیا کہ میں نے فقیر کو وہ جو ہے باسی دال دی اور سوکھی روٹیاں دی۔ تو فرمایا گیا کہ کیا اللہ جو ہے باسی دال اور روٹیوں کا اس کا مقام ہے؟ اس نے کیا کہا اس کو سمجھو، اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو صحیح تازہ مرغن غذائیں ہیں، اللہ کا اعلیٰ و عرفہ نام ہے، تو اس کے مطابق تم کو خیرات کرنا چاہیے تھا، اور تم نے سوکھی روٹی اللہ کے حوالے کر دی۔ جاؤ تم جو ہے کوئی چیز دنیا کے اندر ملوث ہو جاؤ، آخرت تمہارے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے محترم بزرگوں دوستوں دلوں کی دنیا کو جو ہے ہلا ڈالتی ہے، دلوں کے اندر کی ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ کوئی اللہ کا نام لے کر آ جائے اور تم اس کو سوکھی باسی روٹی دے رہے ہو۔ یہ اللہ والوں کے حالات اور واقعات میں دلوں کا علاج ہوا کرتا تھا، دلوں کی کیفیات کو تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے دل اتنے مر گئے کہ سامنے کوئی گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، جا کر اس کو اٹھانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارا بھائی سالوں سے ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہماری بہن جو ہم اس کو شادی بیاہ کر کے دے دیے، لیکن اس کے گھر میں کچھ پریشانیاں آ گئی اور ہم کو اللہ نے اچھا رکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے چہرے کی خوشی پھر سے اسی طرح لانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ ایسا مال رکھ کے، کیا فائدہ ایسی زندگی گزار کے جو ہمارے لیے دنیا میں تو دنیاوی زندگی دکھ رہی ہے، لیکن آخرت میں ہماری آخرت تباہ کرنے والی ہو جائے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ آزماتا رہتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے اور مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی گھبرانا نہیں چاہیے، جن کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس مال کی ذریعے سے جو اللہ ہم کو آزماتا ہے۔ اور آج میرے محترم بزرگوں دوستو وقت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم جو ہے مال مال مال، دنیا 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 یہ کہتے ہوئے آخرت کو بھول گئے۔ گھر کے اندر والدین کی کوئی پرسان حال اس وقت نہیں ہے۔ میں بارہا
میں اس وقت نوجوانوں کو اس کی طرف اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر والدین کو کچرا دان کو بھی تو روزانہ جو ہے اس ڈسٹ بن کو تو بھی دھویا جاتا ہے، سلیقے سے رکھا جاتا ہے، والدین کی اس سے بدتر زندگی آج کر دی جا رہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہوں گے بہت سارے گھروں میں الحمدللہ آج بھی وہ تڑپ ہے، بچوں میں لگن ہے، جو کر لیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں پا لیتے ہیں۔ جو ماں باپ کا ادب و احترام، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو دنیا کے اندر اللہ ٹھوکروں پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں بھی ہو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، یا ان میں سے ایک تمہارے پاس ہے تو ان کو بڑھاپے کی حالت میں اگر آ جائے، فلا تقل لہما اف، اے اللہ کے بندو، اللہ نے کیسا مزاج بنایا ہے، ہماری زبان کے مطابق قرآن کے اندر آیت کو اتارا ہے کہ اب اگر ماں باپ کچھ بات کہتے ہیں تو فوراً اف آ جاتی ہے، بات فوراً ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے، تو وہی لفظ اللہ نے قرآن کے اندر لا کے بتلایا فلا تقل لہما اف، کہ تم اف تک بھی اپنے ماں باپ کو مت کہنا، ولا تنہرہما، ان کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں، وقل لہما، اور ان کے ساتھ جب کبھی بات کریں گے قولا کریما، ایسی بات، ایسی نرمی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اور بڑی دلجوئی کے ساتھ ان کے ساتھ ایسی بات کرنا جیسے کوئی آپ جو ہے ایم ایل اے کے سامنے ٹھہرتے ہیں، پی ایم کے سامنے ٹھہرتے ہیں تو کیسی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو کیسی بات کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ پوچھا جاتا ہے زور سے بولو سنے نہیں آ رہا، تو یہ تو ماں باپ ہیں، یہاں تو جو ہے مقام ادب و احترام کا اللہ نے رکھا ہے، اس ادب و احترام کو چھوڑ دیے، ماں باپ سے تر شروع ہو کر بلند آواز سے۔ بعض بچوں کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو گھر سے جاتے جاتے گالیاں بھی دے کے چلے جاتے ہیں۔ خدا را اپنی آخرت کو تباہ برباد مت کریے۔ ماں باپ خوش ہے اللہ خوش ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ ماں باپ کی اگر فکر نہیں کریں گے اللہ ہماری فکر چھوڑ دے گا، ہم ماں باپ کی فکر کریں گے تو اللہ ہماری فکر کرے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگو دوستو، قرآن یہی کہہ رہا ہے مال آ جائے تو بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، مال کی کمی ہو جائے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، پھر دیکھ لینا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک کروٹ پہ، ایک ایک دعا پہ، ایک ایک سلوٹ پہ، اللہ ہمارے ایک ایک ندا پہ، ایک ایک دعا پہ لبیک کہتے ہوئے فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے اور ہماری مدد اور نصرت کراتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور خاص طور پر میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو کرسیاں جو ہے اطراف و اکناف میں مسجد کے کناروں پہ جو رکھی گئی ہے، بعض مرتبہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نوجوان بچے بھی ہیں جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو نیچے آ کے بیٹھ کر جو ہے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھلا اگر آپ کو کوئی درد نہیں ہے، پیر صحیح سلامت ہیں، تو خدا را کرسیوں پہ مت بیٹھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کرسیوں پہ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو اللہ کرسی والا نہ بنا دے۔ بھئی میری بات غلط دکھ رہی ہے، لیکن جتنا ہو سکے اس کرسیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ ایک مجبوری ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو چلنے میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو ان کے لیے جو ہے رکھی گئی ہے۔ بعض مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوجوان بچے بھی آ کے بیٹھ جا رہے ہیں، پھر نماز جیسے ہی شروع ہو گئی وہ نیچے آ کے بیٹھ کر نماز پڑھتے تو ایک جگہ خراب ہو رہی ہے، ایک کرسی شاید کوئی پیچھے سے کوئی آ جائے جن کو کرسی کی ضرورت ہو، کوئی پیر تکلیف والا ہو، کوئی بیمار ہو، ان کے لیے جگہ مل سکتی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے جتنا ہو سکے آپ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے والے بنیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ سجدوں کی اور عبادتوں کی لذت کو ختم کر دے گا، نعمتوں کو چھین لے گا۔ تو لوگ نعمت یہ سمجھنے لگے کہ بھئی مال ختم ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، پراپرٹیاں ختم ہو جائے گی۔ نہیں، نعمت تو یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹکا کے اگر عبادت کرنے والا رہتا ہے تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ اگر لاچارگی آ جائے تو پوچھ لیجئے آپ، جو بڑے بزرگ ہیں ان کی خواہش نہیں رہتی ہے کہ پیشانی ٹکائیں، گھٹنے ٹکائیں،
قاعدے میں بیٹھے، بڑی خواہش رہتی ہے لیکن مجبوری ہے، عذر ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کے ٹھہر کے یا زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن آپ ان سے پوچھا جائے دل کی یہی ان کی امنگ رہتی ہے کہ کاش میری صحت اچھی رہتی ہے تو میں بھی جو ہے ناک رگڑوں گا، پیشانی لگاؤں گا، یہ فکر ان کے اندر بھی رہتی ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بھئی نوجوان بھی آ کے بیٹھ رہے ہیں، اور ہمت کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جو نماز ٹھہر کے زمین پہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ نماز کرسی والی نماز سے بھی 70 درجے اعلیٰ و ارفع والی نماز ہے، وہ نماز اس سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ اب عذر ہے تو کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھے کم سے کم۔ تو یہ ایک میری گزارش تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ مسجدوں میں اکثر ہوتا ہے نوجوان بچے آگے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی مت بیٹھیے، آپ نیچے بیٹھ جائیں، جو پیچھے کوئی بیمار آ جائے تو ان کو جگہ مل جائے گی، فائدہ ہو جائے گا ان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔